من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتر بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام. عزیزان گرامی منزلت اور معتبر سامعین ایمان بصیرت، ایک مرتبہ پھر اسی یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ کل جو کچھ گزارشات فضائل و مناقب کی شکل میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی وہ آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوں گی. جہاں پر کل گفتگو اختتام پذیر ہوئی اسی مقام سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اگر متوجہ ہوں تو میں انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ کلام جڑ جائے گا. اللہ نے قرآن میں ارشاد کیا، کل میں نے ایک سوال قائم کیا تھا اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس کا جواب دیتے ہوئے بھی آگے بڑھ جاؤں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. توجہ فرمائیے گا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اب یہ جو کافی خطاب ہے یہ تمام عالمی انسانیت سے ہے کہ پروردگار انسانوں کے ہر گروہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں شب قدر کا عرفان نہیں. توجہ فرمائیے گا. تمہیں شب قدر کا عرفان میں بار الہ یہ اتنے عبادت گزار لوگ ہیں کہ اس رات پوری رات تیری عبادت میں گزارتے ہیں. قرآن سر پہ رکھ کے بکا یا اللہ بکا یا محمد میں مصروف رہتے ہیں. دعائے کنیل جوشن کبیر جوشن صغیر کی تلاوت کرتے ہیں. پوری رات جاگ کر تیری عبادت کرتے ہیں اور تم کہہ رہا ہے تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تمہارے لحاظ کیا اس رات کی پوری عبادت ان کی ضائع جائے گی؟ کیا پوری رات کی عبادت بیکار جائے گی؟ اس لیے کہ کسی کو معلوم تو ہے نہیں کہ شب قدر ہے کیا. کب پڑھو جاؤ سارے پیارے محمد کے دروازے پر. ہمیں پتا تب چلا جب میرے چھٹے امام نے کہا فاطمہ تو ہیا لیلۃ القدر، میری دادی ہی لیلۃ القدر ہے. ومن ادرکہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے میری دادی کو پا لیا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. اللہ اکبر. یا
دیکھیے میرا بڑا مثال ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں، میں اپنی پوری جان صرف کر رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ شریک سفر رہے. تو جس نے میری جدہ کو پا لیا، ان کا عرفان کر لیا، تو سمجھ جائے کہ اس نے شب قدر کو پا لیا. اللہ اکبر. توجہ، اب ایک نقطہ بیان کروں اور یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ جائے گا. اب آپ نے توجہ فرمانی. بھائی شب قدر ہے کیا؟ توجہ، اور کل اس کی طرف اشارہ کیا تھا لیکن یہاں سے بڑھ جائے. علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، جان اس رات کی روایات پڑھے، کہا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے گا. شب قدر کون سی رات ہے؟ کہ فیہا، اس رات میں یفرق، فرق کیا جاتا ہے، جدا کیا جاتا ہے، کل امر حکیم، ہر امر حکیم کو. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں، یعنی جو کچھ اس رات نازل ہوتا ہے، توجہ فرمائیں، یہ رات ہر امر میں، جو امر بھی اولی الامر کے پاس آتا ہے، یہ رات اس کو جدا کرنے والی ہے، فرق ڈالنے والی ہے. پتہ چل جاتا ہے ہر امر کا، ہر امر جدا ہو جاتا ہے. توجہ فرمائیں. بس یہی میں کہتا ہوں، جس رات امر جدا ہو اسے شب قدر کہتے ہیں، اور جو بھی حق اور باطل میں جدائی ڈالنے والی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی فاروقہ جو بی بی ہو، اللہ اکبر. نہیں تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا. اور یہاں سے ساتھ ساتھ سفر کا آغاز ہونا ہے انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی سماعتوں کو، جو اتنی سردی کے وقت میں اس رات میں خاتون جنت کی مجلس اعظم میں تشریف لائے. یقیناً اس کا صلہ خاتون جنت ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے. توجہ فرمائیے گا. یعنی جو بی بی، جملے جائے نہ جائے، حق اور باطل میں فرق ڈالنے والی ہو، باطل کو حق سے جدا کر دے. اللہ اکبر. اب تو 1400 سال بعد تو سمجھ آنا چاہیے. اللہ اکبر. جملہ کہا ہے. توجہ فرمائیں. اب 1400 سال بعد تو واضح ہونا چاہیے کہ حق واضح کس سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. توجہ. میں جملہ کہہ جاؤں، یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. توجہ. یہ وہ دور آیا کہ جہاں اپنے بھی پرائے بھی سب علی کی ولایت کے گن گاتے ہیں. اللہ اکبر. سب کہتے ہیں ہمارے دل میں علی کی ولایت ہے، ہمارے دل میں علی کی ولایت ہے. اب پتہ کس کے کیسے چلے کہ کس کے دل میں علی کی ولایت ہے، کس کے دل میں علی کی ولایت ہے. کہ یہ دیکھو فاطمہ کے دشمنوں کی محبت کس کے دل میں ہے. اللہ اکبر. مولا آپ کا آباد اشاد رکھے. آپ یہ دیکھیں نا 1400 سال بعد. اچھا چلیے میں روایت کا جملہ آپ کی خدمت میں عطیہ کر دوں. دیکھیں عربی زبان میں مولانا تشریف فرمائے، یہاں پر خاتون جنت کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں کہا جاتا ہے فاطمہ الولد. جب بچے کو دودھ چھوڑا دیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے. تو فاطمہ کا مطلب کیا ہوا؟ چھوڑانے والی. اللہ اکبر. فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ جدا کرنے والی. فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ روکنے والی. اللہ اکبر. چلے میں جملہ اور آسان کر دیتا ہوں. جب کہا جاتا ہے نا بچے کو دودھ چھوڑا جائے فاطمہ الولد، کسی کی عادت چھوڑائی جائے تو کہا جاتا ہے فاطمہ الرجل. توجہ میری جانب رکھیے گا. تو ایک ہے چھوڑانے والا. توجہ میری جانب رکھیے گا. دیکھیں باران رحمت بھی ہو رہا ہے اور یہاں پر بی بی کے مناقب کی صورت میں باران رحمت ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہے. توجہ میری جانب رکھیے گا. دیکھیں ہے کتنی چیزیں. ایک چھوڑانے والا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس سے چھوڑایا جائے. توجہ. ایک وہ شے ہے جس کو چھڑایا جا رہا ہے، ایک وہ شے ہے جس کی طرف چھوڑ کے منتقل ہوا جا رہا ہے. توجہ. یہ چار چیزیں ہونا ضروری ہے. جب بھی کہا جاتا ہے بچہ چھوڑو سے دودھ چھڑوائے گا، کیا مطلب؟ ماں چھڑانے والی ہوتی ہے، بچے سے چھڑوایا جاتا ہے، دودھ کو چھڑایا جاتا ہے، غذا کی طرف منتقل کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب سمجھ میں آئے گا فاطمہ کون ہے. کب فاطمہ ہے چھڑانے والی. اللہ اکبر. توجہ. بتائیے سمجھنے کو مولا بتائیے کہ چھڑانے والی کس سے چھڑانے والی کا پڑھو روایت. لأن اللہ فاطمہ وذریتہ وصیتہ ومحبیان النار. فاطمہ کہتے ہی اسے ہے جو اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو، اپنی ذریت کو جہنم کی آگ سے چھڑا لے. اللہ اکبر. چھڑانے والی فاطمہ ہے. چھڑا کسے رہی ہے؟ چاہنے والوں کو، شیعوں کو، محبین کو. اللہ اکبر. اولاد کو. اچھا چھڑایا کس سے جا رہا ہے؟ جہنم سے. بھیجا کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں. یہ تو روایت آپ نے بارہا سنی نا. پھر آؤں گا میں اس روایت پہ، لیکن توجہ فرمانی ہے یہاں پر. صرف ایک روایت نہیں، خدا کی قسم توجہ فرمائے.
لیکن یہ بھی ایک فلسفہ ہے، جب بات یہاں پر آئی گئی ہے تو یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عطیہ کروں. دیکھیے جو نام رکھنے والا ہوتا ہے نا وہ اپنی ذہنیت کے اعتبار سے نام رکھتا ہے. اگر عالم فاضل ہوگا نام بھی ویسے ہی اچھا رکھے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی یہ کوئی اور اگر کوئی گوار آدمی ہوگا، بدو آدمی ہوگا جیسے عرب میں تھے، تو گزرتے ہوئے جانور کو دیکھ کر نام رکھ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. میں پتھر کو دیکھا اس کا نام رکھ دیا، جانور کو دیکھا اس کا نام رکھ دیا. اچھا تو پتہ چلتا ہے انسان کی ذہنیت کا نام سے. توجہ رکھیے گا، خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. جیسا نام ہوگا ضروری نہیں ہے کہ شخصیت بھی ویسی ہو. نام کا اثر شخصیت پہ ضرور آتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جیسا نام ہو شخصیت بھی ویسی نکلے. بھائی ہم نے دیکھا نام عالم رکھا مگر ان صاحب نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی. اللہ اکبر، توجہ فرمائیں. دیکھیے اسی طریقے سے سنتے ہوئے آئیے گا، نام عالم ہے اسکول کی شکل نہیں دیکھی. نام فاضل ہے مگر ان کو دیکھ کے شریف اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. نام ہے مختار مگر ان سے زیادہ مجبور کوئی نہیں، اس لیے کہ نام رکھنے والے نے جب نام رکھا نہ وہ غیب سے واقف، توجہ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، نہ وہ غیب سے واقف تھا، نہ وہ مستقبل کو جانتا تھا، نہ وہ قادر تھا. تو اب ضروری نہیں کہ جیسا نام رکھا جائے شخصیت بھی ویسی نکلے. لیکن یہ بتاؤ جب اللہ کسی کا نام رکھے، اللہ اکبر، توجہ توجہ، جب اللہ کسی کا نام رکھے گا تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ نام کچھ اور ہو شخصیت کچھ اور ہو. نام کا اثر شخصیت میں آئے گا، اس لیے کہ غیب کو بھی جانتا ہے. بولیے گا میرے ساتھ، غیب کو بھی جانتا ہے، مستقبل سے بھی واقف ہے، قادر بھی ہے. اب محال ہے کہ وہ نام رکھے تو نام میں اور اسم میں اور مسمى میں جدائی ہو. توجہ، نام میں اور شخصیت میں افتراق ہو. آپ کہیں گے کیسے؟ چلے میں مثال دے دیتا ہوں، توجہ فرمانی ہے بس آپ نے. یہاں پر اللہ نے خاتون جنت کا جو نام فاطمہ رکھا، یہ ہماری کوتاہی ہے یا ہماری کچھ فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی مطلب ہے؟ توجہ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. میری بات کہاں سے جو چلی تھی کہ بی بی حق اور باطل کے درمیان جدائی ڈالنے والی ہے. تو اب بی بی کے نام کے لیے پوچھو کہ بی بی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ اللہ اکبر. تو پتہ چل جائے گا کہ روکنے والی کا مطلب کیا ہے. ذرا سا متوجہ ہو جائیے گا تاکہ تم آپ کی خدمت میں عطیہ کروں. عجیب روایت دیکھی کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ فاطمہ اس بیوی کو کہتے ہیں جو برائی سے روک لے. اللہ اکبر، توجہ توجہ، جو شر سے روک لے اسے فاطمہ کہتے ہیں. عبداللہ ضائع نہ ہو تو جو بیوی شر سے روکے گی وہ بتاؤ خیر کی طرف بلائے گی. اللہ اکبر کہا بیٹے ذرا سا بولیے گا، جو بیوی شر سے روکے گی خیر کی طرف بلائے گی. مولا میرا مجمع خاموش ہے، اسے بتائیے خیر کیا ہے؟ کہ غدیر میں لے آؤ، حیا علی خیر العمل. اللہ یا اللہ اکبر. فطمت عن الشر، شر سے روکنے والی. توجہ، اب یہ روایت مکمل کرنا چاہ رہا ہوں اگر سارے بیدار ہو جائیں کہ شر سے روکنے والی ہے یہ بی بی. اور پھر اگلے ہی جملہ کہا کہ اس بی بی کی منزلت اتنی ہے کہ لولا علی لما لفاطمہ کف آدم ومن دونہ. توجہ، ایک ایک آدمی کی توجہ چاہیے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. یہ فاطمہ عن الشر والی روایت کو مکمل کر رہا ہوں. میں ایک ایک چہرہ دیکھ رہا ہوں، خدا کے لیے توجہ. میں اس لیے کہ اس روایت کی وضاحت کر رہا ہوں، میں خود لطف لیتا ہوں اس کو جب بھی پڑھتا ہوں. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. بھائی یہ کف کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے. جب آپ کے گھرانوں میں رشتے آتے ہیں، اگر ایک ایسا رشتہ آئے کہ جو حسب میں بھی برابر نہ ہو، لڑکا بھی تعلیم یافتہ نہ ہو، اس کا رہن سہن آپ جیسا نہ ہو، تو آپ بڑے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ کہ صاحب لڑکی کے چور کا رشتہ نہیں ہے. اللہ اکبر، مولا ہم کو سلامت رکھیے. اس سے بہتر نام نہیں تھا میرے باپ. میں یہی کہتے ہیں نا کہ لڑکی کے چور کا رشتہ نہیں ہے. اللہ نے بھی یہی کہا اگر علی نہ ہوتے تو آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا کوئی انسان فاطمہ کے چور کا نہ ہوتا.
सलावत पढ़े मेरा मोहम्मद वाले में। आदम से लेकर आदम, क्या जुमला कहा, आदम या आदम के अलावा कोई भी हो, फातिमा का कोई हमसर नहीं। यानी अब हम नबियों की सफों में देखें तो फातिमा का हमसर नहीं। अल्लाह अकबर। भाई औलिया की राहों में देखें, फातिमा का कोई हमसर नहीं। अभी तक दुनिया इसी बात में यही बहस मुकम्मल नहीं हुई कि अली अफजल अंबिया है कि नहीं। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। कहां से मैं लेकर आया हूं, खुदा के लिए तवज्जो फरमाइएगा। अभी तक दुनिया को यही बात समझ में ना आई कि अली अफजल अंबिया है कि नहीं। मैं कहता हूं फकत अली अफजल अंबिया नहीं, फातिमा भी अफजल अंबिया है। अल्लाह अकबर। तो अब खातून, अब बात से बात निकलती चली जाती है। याद रखिएगा, हमारे यहाँ लोग तकाबुल कराते हैं खातून जन्नत का जनाब मरियम से। याद रखिए, फातिमा का मुकाबला मरियम से बनता ही नहीं। अल्लाह अकबर। काले कहने में जुमला कहा है, फातिमा का मुकाबला, फातिमा का मुकाबला, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मरियम से बनता ही नहीं। अल्लाह ने 14 नूर बनाए, जिसका 14 में हम बराबर ना हो, मरियम बराबरी कहां से करेगी। अल्लाह अकबर। भाई 14 अनवार बनाए, उसमें से एक नूर रखा खातून जन्नत का। मैं कर रहा हूं ना तशरीह, तवज्जो फरमाइएगा। खातून, भाई खातून का नूर कितना है, कितने हैं 14 में? 13 मर्द हैं, एक खातून है। अल्लाह अकबर। मैंने जुमला कह दिया, अल्लाह जाने कहां बैठे हैं। भाई 13 मर्द हैं, ऐसा है कि नहीं है? खातून सिर्फ एक रखी। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये बताइए कि मर्दों की हिदायत के लिए तो 13 आ गए। अल्लाह अकबर। बोलिए ना मेरे साथ। आप कहेंगे साहब मर्दों की क्या, खवातीन, बेशक खवातीन की हिदायत के लिए भी आए, लेकिन ये बताइए वो बाज मसाइल खवातीन किससे पूछे? मुझे बताइए कि नमाज घर में पढ़नी है, बाहर पढ़नी है। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाइएगा। खवातीन के सारे मसाइल कौन बताए? कोई तो हो जो खवातीन को हिदायत देने के लिए आए। भाई 13 में तो पर्दा वाजिब नहीं। अल्लाह, कोई हो भी ऐसी जिसे अल्लाह ने हिजाब कहा हो। अल्लाह अकबर। मैं जुमला जाया हो गया, तवज्जो फरमाइएगा। जो हिजाबुल्लाह हो, कोई तो ऐसी बीवी होनी चाहिए। मैं इसकी भी तस्वीर कर देता हूँ, लेकिन जुमला आपकी समातों का दिया है, कोई ऐसी बीवी तो होनी चाहिए। इसका मतलब यह है मर्दों की हिदायत के लिए 13 मासूम है, अकेली जहरा है जो पूरी खवातीन की हिदायत की जिम्मेदारी उठाए हुए है। अल्लाह अकबर। अकेली है, अकेली है। हुसैन की माँ अकेली है, खातून जन्नत अकेली है, मखदूमा आलमियान। अल्लाह अकबर। तवज्जो। इसीलिए कहा कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता, फातिमा का कोई जोड़ ना होता। अल्लाह अकबर। मैं इस लफ्ज का लुत्फ ले रहा हूं। अब लोगों ने पता नहीं क्या क्या तशरीह की, लेकिन अगर अभी भी जोड़ और हमसर समझ में ना आए तो सूरह तौहीद से पूछिए। अल्लाह अकबर। क्या कहा? अल्लाह की कितनी सिफात बयान? कुल हुवल्लाहु अहद, क्या है? यकता है, समद है। तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया ना वो किसी से पैदा हुआ। ऐसा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई कुफु नहीं है। अल्लाह अकबर। पूरी कायनात में जो बगैर कुफ के हो वो फकत खुदा की जात है। और उसी खुदा ने कहा अगर अली ना होते तो फातिमा का हमसर ना होता। इसका मतलब यह है वो खालिक होने में बेनियाज रहता, ये मखलूक होने में बेनियाज रहती। अल्लाह अकबर। कोई है ऐसा जिसे लाओ? अल्लाह अकबर। तवज्जो। कोई है जिसे खातून जन्नत के मुकाबिल में लाया जाए? अच्छा नहीं, जब बात यहां से निकलती चली जा रही है तो फिर एक और जुमला और। इसीलिए खातून जन्नत को कहा गया, क्या कहा गया? जब आप दुआ मांगते हैं, क्या मांगते हैं दुआओं में? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक्के फातिमता व अबीहा व बालहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा। बारिलहा, तुझे फातिमा का वास्ता, उनके बाबा का वास्ता, उनके शौहर का वास्ता, अब जुमला जाया नहीं करिएगा, उनके बच्चों का वास्ता और उस राज का वास्ता जो तूने फातिमा में रख दिया। अल्लाह अकबर। आपने किसी ऐसे मरहले पर, किसी भी मरहले पर ऐसी दुआ देखी? बारिलहा, उस राज का वास्ता, उस सिर का वास्ता
جو تو نے خاتون جنت میں ودیت کر دیا، تو بھائی وہ راز ہے کیا؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ راز اگر آشکار ہو جائے تو پھر راز راز نہیں رہتا، اللہ اکبر. لیکن علماء نے کوشش کی کہ بیان کر سکے، ہو سکتا ہے یہ راز ہو سکتا ہے یہ راز ہو. توجہ فرمانی، اگر بیدار ہو تو میں یاد کروں آپ کی خدمت میں بھائی یہ سر مستودع کیا ہے جسے کہا گیا پروردگار اس راز کا واسطہ جسے خاتون جنت میں ودیت کیا. جائیے فاضل مسعودی نے اسرار فاطمیہ میں لکھا، توجہ فرمائیے گا وہ راز ہے کیا جسے اللہ نے خاتون جنت میں رکھا. بہت چیزیں بتائی لیکن میں چاہ رہا ہوں پہلی چیز پہنچ گئی تو بس یہیں سے سلسلہ کرام آگے بڑھ جائے گا. کیا وہ راز ہے آپ کے زمانے کا امام؟ نہیں 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 نہیں، میں کیسے بیان کروں، خدا کے لیے توجہ کریے گا. آپ کہیں گے صاحب کیسے؟ اس لیے کہ جب آپ کے زمانے کے امام کی صفات بیان ہوئی، کہا کہ مہدی آئے گا مہدی آئے گا. لوگوں نے پوچھا مہدی ہوگا کون؟ تو سب میں نشانی بیان ہوئی، المہدی من ولد فاطمہ. اللہ اکبر، مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اللہ اکبر. نہیں 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 نہیں، ذرا سا بیدار ہو، ذرا سا توجہ فرمائیے گا. مہدی کون ہوگا بتائیے؟ بھئی یہ جو باہر کھڑے ہیں اگر آپ بھی اندر آ جائیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا، مجلس اعضاء میں باقاعدہ شریک ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں نا ذرا باپ بجوا لیں. جملے سنیے گا. دیکھیے میں اپنی پوری جان لگا رہا ہوں، حالانکہ میرا گلا صحیح نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. اب میں آپ لوگوں کا امتحان ہے کہ آپ سنتے کیسے ہیں. میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، وہ راز کیا ہے جسے خاتون جنت میں رکھ دیا. اللہ اکبر، توجہ فرمائیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. کیا زمانے کی حجت کا تعارف جسے اللہ نے غیب میں رکھا، اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہے. اللہ اکبر. کہاں ہے اللہ جانے. المہدی من ولد فاطمہ روایات کا انبار ہے. عامہ خاصہ دونوں نے روایات نقل کی کہ مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ جب مہدی آئیں گے عیسیٰ بھی آئیں گے. مہدی کہیں گے عیسیٰ نماز پڑھاؤ، اب عیسیٰ کہیں گے فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا. نہیں اب جملہ آ رہا ہے، اگر سماعتوں کو میرے ساتھ غریب لے چلے تو چلے میں آپ کی خدمت میں جملہ عطیہ کرنا چاہ رہا ہوں. توجہ آخری آدمی تک کی کہ کس کے ہوتے ہوئے؟ فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے. میں دوہرا رہا ہوں تاکہ جملہ پہنچ جائے. فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا. یہ ہے امامت کی 12ویں منزل. جب مجھے بتاؤ، انسان سے بتاؤ، جب 12ویں منزل پر فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہ پڑھا تو پہلی منزل پر فاطمہ کے شوہر کے ہوتے ہوئے امتی نماز کیسے پڑھا؟ تعارف کیا ہے؟ آدھا. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. جب پہلی منزل، جب 12ویں منزل پر، اللہ اکبر، 12 منزلیں گزرنے کے بعد فاطمہ کا بیٹا آئے تو کسی میں جرأت نہ ہو اور نبی نماز نہ پڑھا سکے. توجہ فرمائیے گا. نبی نماز نہ پڑھا سکے تو یہ بتائیں پہلی منزل پر فاطمہ کے شوہر کے ہوتے ہوئے، اللہ اکبر، بولیے گا میرے ساتھ. اچھا تو پہلی صفت کیا ہوئی؟ اب میں تیزی سے بڑھ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ مجھے بیان کو بھی سمیٹنا، لیکن یہ باتیں آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ راز ہے کیا جسے اللہ نے خاتون جنت کی ذات میں رکھ دیا. اب پڑھیں تو وقت کا ترجمہ اب آپ کو لکھ پائے گا. پروردگار فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے دونوں بچوں کا واسطہ اور اس مہدی کا واسطہ جسے پورے خان فاطمہ سے مخصوص کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ توجہ. تو اس آپ زمانے کے امام کا واسطہ دے رہے ہوتے دعا میں. اچھا چلیے دوسری وجہ، اگر یہ وجہ پہنچ گئی تو خدا کی قسم لطف آ جائے گا آپ کو، لیکن میرا کام ہے صرف پہنچانا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کون کون میرے ساتھ شریک سفر ہے. وہ راز کیا ہے، وہ سر کیا ہے جسے اللہ نے فاطمہ کی ذات میں مستودع کر دیا، ودیت کر دیا. اب جملہ سنیے گا. اسی لیے کہا اللہ نے خدا کے لیے دوسری صفت سنیے گا. دوسری بات جو علماء نے لکھی وہ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت تک، پھر سے جملہ سنیے گا، قیامت تک ولایت اور امامت
فاطمہ کی اولاد سے باہر نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ توجہ، خدا کی قسم کتنا بڑا جملہ کہا ہے میں نے، ذرا سا بیدار رہیے گا، ذرا ساتھ چلیے گا۔ قیامت تک فاطمہ کی اولاد سے نہ ولایت باہر جائے گی، اللہ اکبر، نہ امامت باہر جائے گی۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب اللہ نے تعارف کرایا تو فاطمہ کو مرکز کیوں بنایا؟ اللہ اکبر، پھر جملہ لایا ہو گیا۔ اب پتہ چلا، اب سمجھ میں آیا کہ خاتون نے جنت کو مرکز بنایا، مگر نہ رسول کے ذریعے سے تعارف کراتے، نہ رسول کے ذریعے سے تعارف ہوا، نہ علی کے ذریعے سے تعارف ہوا۔ تعارف فاطمہ تو وابوہا وبالہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ بابا ہے، یہ شوہر ہے، یہ بچے ہیں۔ اللہ اکبر، نہیں ذرا بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد علی۔ چلیے بات یہاں تک آ گئی ہے تو اس کے ذہن میں بھی ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عطیہ کروں۔ توجہ، کیا جبریل کو معلوم نہیں تھا؟ کہنے لگا یا رب ومن تحت الکسا، پالنے والے چادر میں کون ہے؟ ہم پلٹ کے نہ پوچھیں اے جبریل نہیں جانتے؟ بھائی وہی رسول ہیں جن کے پاس وحی لے کر جاتے ہو، جبریل وہی علی ہیں جن کے شاگرد ہو۔ اللہ اکبر بولیے گا، جبریل وہی حسن و حسین ہے، کبھی جن کا جھوٹا جگانے جاتے ہو، کبھی جن بیوی کا چدر جلانے جاتے ہو۔ خدا کی قسم یہ خود یقین کی نہیں ہے، جا کر پوچھئے، سلمان نے بھی روایت کی، دیگر لوگوں نے، ام ایمن نے بھی روایت کی کہ میں گھر میں آئی، میں نے جب منظر دیکھا فاطمہ مہر خواب ہے، چکی بھی وہ چل رہی ہے، جھولا بھی وہ جھول رہا ہے۔ پریشان ہو گئی، یہ کون سا منظر ہے؟ ایسا منظر تو کہیں نہیں دیکھا۔ دوڑی دوڑی گئی رسول کے پاس، یا رسول اللہ میں نے آج خانہ بطول میں جب منظر دیکھا، چکی بھی خود چل رہی ہے، جھولا بھی خود جھول رہا ہے، تو ایک مرتبہ مسکرانے کا، ام ایمن میری بیٹی اللہ کی کلیم خاص ہے، اللہ نے اس پر دین کو تعلیم دیا، جبریل کو بھی حکم دیا، میکائیل کو بھی حکم دیا، اے جبریل نے میکائیل جاؤ دروازہ بطول پہ جاؤ، ایک جا کے چکی جلائے، ایک جا کے جھولا جلائے۔ کون ہے بھائی؟ یہ ملائکہ خدمت گزاری تو ہے۔ سوال یہ ہے کہ جبریل تمہارا تو روز کا آنا جانا ہے، اللہ اکبر، تمہارا تو روز کا آنا جانا ہے، تمہیں نہیں معلوم چادر میں کون ہے؟ پھر بھی پوچھو یا رب ومن تحت الکسا، پالنے والے چادر میں کون ہے؟ توجہ دیکھیے، سوال 3 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ایک ایک بندہ اگر یہ تمیز پہنچ گئی تو انشاءاللہ نتیجہ آئے گا۔ سوال 3 اسباب سے کیا جاتا ہے۔ یا تو سوال کیا جاتا ہے پوچھنے کے لیے، مجھے مسئلہ نہیں ہے میں نے مولانا سے پوچھ لیا، تو ایک سوال ہے پوچھنے کے لیے۔ ایک دفعہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا، امتحان کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتائیں کلاس روم میں بچہ اپنے استاد سے سوال کرے تو یہ پوچھنے کے لیے، لیکن اگر استاد سوال کرے، بھئی ایگزام کیا ہوتے ہیں، سوال ہی تو کیا جاتا ہے، تو امتحان کے لیے کیا جاتا ہے۔ تیسرا، سوال نہ پوچھنے کے لیے ہوتا ہے نہ امتحان کے لیے ہوتا ہے، سوال کسی کی فضیلت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ، آپ کہیں گے صاحب کیسے چلے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے ہی عصایا، میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے ہی عصایا أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں اس سے جانوروں کو ہٹاتا ہوں، وَلِي فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، بہت سے دوسرے فائدے ہیں جو مجھے حاصل ہوتے ہیں۔ بھئی یہ کون سا سوال ہوا؟ کیا اللہ نے پوچھنے کے لیے کیا؟ نعوذ باللہ، بھئی وہ تو اللہ الغیوب ہے، علم اولین و آخرین اس کے پاس ہے، تو یہ بتایا وہ پوچھنے کے لیے کرے گا نہیں، تو کیا امتحان کے لیے سوال ہوا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں پوچھوں مولانا کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کوئی امتحان کے لیے سوال ہو؟ کہہ دیں گے تسبیح ہے، میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، میرے ہاتھ میں رومال ہے، یہ کوئی سوال ہوا؟ تو پتہ چلا نہ سوال پوچھنے کے لیے تھا، نہ سوال امتحان کے لیے تھا، سوال تھا فضیلت بتانے کے لیے۔ اللہ اکبر، ورنہ سوال اتنا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کو کہہ دینا چاہیے تھا میرے ہاتھ میں عصا ہے، بات ختم۔ نہیں، موسیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، بلکہ عصا کا قصیدہ شروع کیا۔ اللہ اکبر، توجہ توجہ، گانے دے، عصا کا قصیدہ شروع کیا، میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، میں جانوروں کو ہٹاتا ہوں، بہت سے فائدے ہیں جو مجھے حاصل ہیں، اس لیے کہ اگر
اللہ کا سوال نہ ہوتا، موسیٰ کا جواب نہ ہوتا، موسیٰ کا کلام تو آتا، عصا کا اعجاز نہ آتا۔ اور میں نے جملہ کہا ہے، موسیٰ کا کمال تو آتا، عصا کا اعجاز نہ آتا، عصا کی فضیلت نہ آتی۔ عصا کی فضیلت آئی تب جب اللہ نے سوال کیا، موسیٰ نے جواب دیا۔ اب سمجھ میں آیا جبریل نے سوال کیوں کیا؟ اللہ اکبر، سوال کا چادر میں کون ہے؟ اللہ نے قصیدہ شروع کیا، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا زمنیۃ ولا قمر منیر ولا شمس مضیۃ ولا قمر یدور ولا بحر یجری ولا بر یجری الا فی محبت هؤلاء خمسة الذین هم تحت الکساء۔ کیا ہے؟ انی ما خلقت سماء مبنیہ، نہ میں آسمان کا شامیانہ بھی لگاتا، نہ زمین کا فرش بچھاتا۔ اللہ اکبر، نہ دریا ہوتا، نہ روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتا، نہ طغیانی ہوتی، نہ کشتی ہوتی، نہ بادبانی ہوتی، غرض کچھ بھی نہ ہوتا اگر ان پانچ کی محبت نہ ہوتی جو چادر میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، تو بات سمجھ میں آئی؟ چلے خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، میں بس یہاں پہ میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا کہا تعارف میں؟ کیا کہا؟ پورا قصیدہ پڑھنے کے بعد کہا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و مالوہا و بنوہا۔ میں کہا نا مرکز ولایت تو امامت ہے، خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ چادر میں فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ بارالہا، آپ بتائیے آپ کے گھر میں نیم پلیٹ کس کے نام کی لگتی ہے؟ اللہ اکبر، بتائیے آپ کے گھر میں نیم پلیٹ کس کے نام؟ بھائی جو گھر کا سربراہ ہو، جو بہت معروف ہو، اس کے نام کی لگتی ہے، یا تو گھر کا سربراہ ہو، بڑا ہو، یا پھر گھر والوں کو اسی کی وجہ سے جانتے ہو۔ آپ بتائیے، پوچھ رہا ہوں آپ سے، کس وجہ سے لگتی ہے نیم پلیٹ کا؟ یہی وجہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو گھر کا سربراہ ہے وہی معروف بھی ہے۔ اللہ اکبر، تو اب یہ اللہ نے تعارف کیوں کرا ہے؟ چادر میں فاطمہ ہے، چادر میں بابا ہیں، چادر میں شوہر ہیں، چادر میں بچے ہیں۔ بارالہا، رسول کے ذریعے تعارف کرا کہ چادر میں میرا رسول ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا داماد ہے، اس کے نوازے ہیں۔ کہ اگر میں رسول کی وجہ سے، رسول کے ذریعے سے تعارف کراؤں تو زمانہ نہ جانے کتنی بیٹیاں لے آئے۔ میں جملہ کہہ دیا، نہ جانے کتنے جماعت لے آئے۔ خبردار، یاد رکھنا کہ فقط محمد کے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں کہتے، فاطمہ کے رشتہ داروں کو اہل بیت کہتے۔ یاد رکھیں، اب فقط محمد کے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں کہتے، اب فاطمہ کے رشتہ داروں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ مرکز ولایت و امامت ہے، قیامت تک اپنا امامت اس بی بی کی نسل سے جائے گی۔ اللہ اکبر، پہلے تو یہ ہے کہ مقابل میں کوئی ایسی خاتون لاؤ جس کی نسل چلی ہو۔ قیامت تک جس کی نسل جائے، اور پھر ثابت کرنا کہ کوئی ایسی خاتون بھی ہے کہ قیامت تک اس کی نسل جائے گی۔ اللہ نے یہ وعدہ کسی سے کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، خاتون جنت کے علاوہ یہ وعدہ کسی سے ہوا ہی نہیں کہ قیامت تک نسل جائے گی۔ اللہ اکبر، توجہ، میں نے جملہ کہہ دیا، اللہ جانے کہاں بیٹھے۔ قیامت تک کس کی نسل جائے گی؟ اسی لیے تو رسول نے کہا، امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہر نبی کی نسل اس کی ذریت سے چلتی ہے۔ اللہ اکبر، مگر یا علی میری نسل تیری ذریت سے چلے گی، تیری ذریت سے چلے گی۔ آپ خاموش ہیں اس بات پہ؟ چلیے میں اور واضح کر دیتا ہوں، میں اس کو اور واضح کر دیتا ہوں۔ اب جب بات یہاں پر آئی گئی ہے، یہ بتائیے جب آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دربار میں اور ایک مرتبہ پوچھا، اب میں پورا واقعہ اور پورا استدلال نہیں بیان کر رہا، بس 2 جملے سنے اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ تو امام سے پوچھا، کیف قلتم انا ذریۃ النبی، آپ یہ کیسے کہہ دیتے کہ ہم ذریت نبی ہیں؟ اس لیے کہ نسل چلتی ہے بیٹے سے۔ اللہ اکبر، نسل چلتی ہے بیٹے سے۔ آپ رسول کے بیٹے کی اولاد میں سے نہیں ہیں، آپ رسول کی بیٹی کی اولاد میں سے ہیں، اور جو رشتہ آپ کا رسول سے وہ ہمارا بھی ہے، اس لیے کہ آپ بھی رسول کے چچا کی اولاد میں سے ہیں۔
ہم بھی رسول کے چچا کی اولاد میں سے ہم دونوں کا رشتہ برابر ہوا، تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم رسول کی اولاد ہیں، ہم رسول کی ذریت ہیں، ہم رسول کی نسل ہیں؟ تو ایک مرتبہ مولانا نے کہا اچھا اب آیت پڑھی مولانا نے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين۔ آیت پڑھنے کے بعد کہا اتنے انبیاء کے نام گنوائے، کون کون سے نبی؟ ذریت داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، 6 نبیوں کے نام پہلی آیت میں، پھر دوبارہ سنیں وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس، 10 نبیوں کے نام گنوا کے کہا قرآن میں اللہ نے عیسیٰ کو بھی ذریت میں گنا، اور جن ذریت کی ہی کی زمین بات آ رہی ہے کہ ابراہیم کی طرف، کہ عیسیٰ کو اللہ نے قرآن میں ابراہیم کی اولاد کہا ہے۔ یہ بتاؤ عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ یہ بتاؤ عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہ عیسیٰ کا باپ نہیں، کہ یہ بتاؤ پھر عیسیٰ ابراہیم کی اولاد کیسے؟ کہ عیسیٰ اپنی ماں مریم کی وجہ سے ابراہیم کی اولاد میں ہے، کہ بس یہی فیصلہ ہو گیا، جیسے عیسیٰ مریم کی وجہ سے ابراہیم کی اولاد ہے، ہم فاطمہ کی وجہ سے رسول کی اولاد۔ ہم اپنی دادی کی وجہ سے رسول کی ذریت میں ہیں، اللہ اکبر، رسول کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر کبھی صحیح طویل مناظرہ ہے، میں نے بس مکمل کیا۔ تو جو بی بی مرکز ہو ولایت اور امامت کا، جس بی بی کی نسل سے نہ جائے، اب پتہ چلا امانت کون سی ہے؟ یہ وہی امانت ہے جسے اٹھانے سے پہاڑوں نے منع کیا، زمین نے منع کیا، آسمان نے منع کیا، اشجار نے منع کیا، دریا نے منع کیا، اللہ نے اس امانت کو خاتون جنت کی ذات میں رکھ دیا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ بی بی امام نہیں، خبردار امامت ہی بی بی کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر میں نے جملہ کہا، توجہ، کچھ شخصیات عہدے سے بھی بڑی ہوتی ہیں، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ کیا مطلب؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کہا امیر المومنین سے نعوذ باللہ، یا کہ کسی سے فضیلت میں بڑا قرار دے رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، میری یہ بحث ہی نہیں ہے، یہ موضوع ہے بحث ہی نہیں ہے، لیکن جملہ یاد رکھیے گا، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو عہدوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، عہدوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، بی بی امام نہیں، یہ جو آپ کے 12 امام ہے اصطلاحی امام، بی بی امام نہیں، لیکن امام بی بی کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، امام بی بی کی وجہ سے۔ اب یہ جملہ مکمل ہوا، اب اگلی تفسیر پہ چلیے، اس لیے کہ میرے پاس اب وقت نہیں ہے، میں سمیٹ رہا ہوں بیان کو۔ توجہ فرمائیے گا، تیسری تفسیر علماء نے لکھا، تیسری تفسیر کیا کی؟ تیسری تفسیر یہ کی کہ اللہ نے اسم اعظم کو بی بی کی ذات میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر، توجہ، کیا مطلب؟ سر سے مراد ہے اسم اعظم، وہ اسم اعظم جسے اللہ نے خاتون جنت میں ولیت کر دیا۔ کیا مطلب؟ اب سمجھ میں آیا؟ پروردگار فاطمہ کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، اور اس اسم اعظم کا واسطہ جسے تم نے فاطمہ میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر، نہیں 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 نہیں، اب میں کیسے بیان کروں؟ خدا کے لیے متوجہ ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اسم اعظم کا کام کیا؟ صاحب پلک جھپکتے ہوئے ملک سبا سے تخت بلقیس کو لے آیا گیا، آصف ابن برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، تو بتائیں کہ جس کے پاس ایک اسم اعظم ہو وہ تو پلک جھپکنے سے پہلے ملک سبا سے تخت بلقیس کو لے آئے، اور جنہیں اللہ نے 72 اسماء اعظم دیے ہو۔ نہیں 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 نہیں، ابھی بات پہنچی نہیں ہے۔ اچھا، اسم اعظم کا کام کیا ہے؟ بھائی مشکل میں کام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ بتائیے، ہر کسی میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اسم اعظم کو برداشت کر سکے۔ میں وہ روایت ہی نہیں پڑھ رہا کہ جب امام سے کسی نے کہا مولا ہم تو آپ کے قریبی اسم اعظم عطا کیجئے، اور پھر اسم اعظم کا جب سلسلہ شروع ہوا تو پیر کپ کپانے لگے۔ توجہ فرمائیے گا، ہر کسی میں اتنا تحمل ہی نہیں، اتنی برداشت نہیں کہ وہ اسم اعظم کو قبول کر سکے۔ اب توجہ فرمائیے گا، بتائیے اسم اعظم سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں، کوتا ذہنوں میں فقط اتنا آتا ہے کہ اسم اعظم مشکلوں کو حل کرتا ہے، مصیبتوں میں کام آتا ہے۔ جس کے پاس اسم اعظم ہو اس کی دنیا بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ عبداللہ یاد رکھیے گا، یہ بتائیں جب بھی مشکل پڑتی ہے کسے بلاتے ہیں؟ کہ صاحب ہم بلاتے ہیں اپنے زمانے کے امام کو۔
بھائی بولیے نا میرے ساتھ، جب بھی مسلم پڑھتی ہے کسے بلاتے ہیں؟ جملہ آپ کی زبانوں کا دیا، جب بھی ہمیں مسلم پڑھتی ہے ہم اپنے زمانے کے امام کو بلاتے ہیں، اب جب زمانے کا امام مسلم میں ہوتا ہے اپنی دادی فاطمہ کو بلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت کے نام سے مدد طلب کرتا ہے، خاتون جنت کا وسیلہ مانگتا ہے۔ اور بھی تفاسیر ہیں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ بس آخری آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں، اگر اجازت ہو، اگر تھکے نہ ہو۔ دیکھیے جہاں پہ مجھے محسوس ہوا کہ تھک چکے ہیں میں بس وہیں پہ ختم کر دوں گا۔ چلیے بس آخری چیز سنیے، مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، اسی طریقے سے خاتون جنت کے فضائل و مناقب کو سماعت کرتے رہیں۔ کہ وہ راز کیا ہے جسے اللہ نے ودیعت کیا؟ کہ یہ وہی راز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کہا یا احمد لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے احمد اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاق نہ بناتا۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے، ذرا بیدار ہو جائے تاکہ میں ہدیہ کروں۔ اے احمد اگر تم نہ ہوتے میں افلاق کو نہ بناتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ دریا ہوتے، نہ سمندر ہوتے، نہ کشتی ہوتی، نہ پھول ہوتے، نہ پودے ہوتے، نہ کھیت ہوتے، نہ درخت ہوتے، نہ چڑیا ہوتی، نہ طیور ہوتے، نہ بہائم ہوتے، نہ جن ہوتے، نہ انسان ہوتے، نہ زمانے ہوتے، غرض کچھ بھی نہ ہوتا اگر رسول نہ ہوتے۔ پھر فوراً کہا لولا علی لما خلقتم، لیکن اگر علی کو نہ بناتا تو میں تمہیں بھی نہ بناتا۔ پھر فوراً کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی میں تم دونوں کو نہ بناتا۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو نہ۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کیا بات ہوئی، توجہ، یہ کیا بات ہوئی، بی بی نہ ہوتی تو رسول بھی کو بھی نہ بناتا، علی کو بھی نہ بناتا، یہ تو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو بڑھا دیا۔ کب بڑھایا نہیں، بات ہے سمجھنے کی۔ اللہ اکبر۔ یہ بتاؤ اگر یہ نتیجہ آ گیا، خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، یہ بتاؤ خلیل میں اللہ نے لہجے کو سخت کیوں کیا؟ اللہ اکبر۔ میں پوچھ رہا ہوں ایسی تیور کی آیت آئی کیوں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول کو کچھ پہنچا دو جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے، اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ بولیے نا میرے ساتھ، کبھی کبھی اس تیور کی آیت نازل ہوئی نہیں؟ ابھی آپ خاموش ہو گئے شاید، وہ کچھ پہنچا دو جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے آ چکا، اگر نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا۔ رسول کی اتنی محنتیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ نہیں میں چلے اور واضح کرتا ہوں، کیا کبھی نماز کے حکم میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا؟ اللہ اور روزے کا کسی نبی کے نازل ہو اگر یہ نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا؟ حج کے موقع پر یہ نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا؟ خمس کے موقع پر نہیں کہا یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا؟ زکات کے موقع پر نہیں کہا یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا؟ امر بالمعروف نہی ہے منکر اسی نبی کے ذریعے پہنچایا، مگر نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا۔ رکوع سجدہ قیام قعود تسبیح تحلیل تقدیس ذکر فکر عبادت طہارت امامت عفت آیت قرآن پاکیزگی پورا دین پوری شریعت پوری طریقہ اسی نبی کے ذریعے پہنچائی، مگر کہیں نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ بلکہ جب بھی اللہ نے خطاب کیا، تکلم کیا، نرم لہجہ استعمال کیا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کئی بار مزمل کہا، کئی بار مدثر کہا، لیکن جب ولایت علی کو پہنچایا تو خالق خلق نے اس تیور کی آیت نازل کی کہ بس اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ گویا ساری شریعت ایک طرف، علی کی ولایت ہے۔ جزاک اللہ۔ سوال اپنی جگہ پر ہے، میں جواب دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ پتا تو کرو یہ لہجہ اتنا سخت کیوں کیا؟ کیا نعوذ باللہ علی افضل کا نہیں صاحب، علی افضل نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اگر علی نہ ہو تو پھر مقصد رسالت محفوظ نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، میں نے زندہ کہہ دیا، اگر علی نہ ہو تو مقصد رسالت محفوظ نہیں رہتا۔ اسی لیے
اللہ نے جزم کیا اور کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا. اب سمجھ میں آئی حدیث قدسی, اگر آئی نہ ہوتے تو احمد تمہیں بھی نہ بناتا, اس لیے کہ تمہارے مقصد کی حفاظت کرنے والا نہ ہوتا. اب سمجھو اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ رسالت کی حفاظت ہوتی نہ ولایت کی. اللہ اکبر. اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ رسالت کی حفاظت کرنے والی ہوتی نہ ولایت کی حفاظت کرنے والی ہوتی. اللہ اکبر. میں جملہ کہوں, خاتون جنت اس سرحد کا نام ہے جو رسالت کو امامت سے ملا دے. اللہ اکبر. اس سرحد کا نام ہے جو تحفظ عطا کرے مقصد رسالت کو بھی مقصد ولایت کو بھی. یہی تو وجہ ہے جو میں نے کل مصائب میں کہا, خاتون جنت کی پسلیاں ٹوٹ گئی, محسن شہید ہو گیا, مگر پھر بھی یہ بی بی دفاع ولایت میں اٹھی. اجرکم علی اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, بس اب اس سے زیادہ مجھ میں بھی طاقت نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہ سکوں, لیکن آپ کے اس فرش اعزاء پر آنے کی قیمت یقیناً امام حسین جانتے ہیں. اور آج کی شب کوئی بخل نہ کریے گا, کوئی کمی نہ کریے گا, اس لیے کہ آج حسن و حسین کی یتیمی کی رات ہے. اجرکم علی اللہ. آج زینب و ام کلثوم کی یتیمی کی رات ہے. اجرکم علی اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. یہی تو وجہ ہے کہ اسماء بنت امیس سے کہا, اے اسماء تم مجھے تھوڑی دیر کے بعد بلانا, مخاطب کرنا, اگر جواب آئے تو سمجھنا فاطمہ زندہ ہے, اگر جواب نہ آئے تو سمجھ جانا فاطمہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہے. بی بی نے ایک مرتبہ غسل کیا, نیا لباس ایک پہنا, اور اس کے بعد سنیں گے حسن و حسین کے لیے کھانا تیار ہوا. اللہ جانے بی بی کو کیا تیاری کر رہی ہے, کہیں حسن و حسین میرے بعد فاطمہ سے نہ رہے. جملہ سن لیا آپ نے. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. کہیں میرے بعد ایسا نہ ہو کہ کوئی حسنین سے کھانے کو نہ پوچھے, کہیں ایسا نہ ہو حسنین کے لباس تبدیل کر کے بھیجا. اور ایک مرتبہ اسماء بنت امیس نے قریب آ کر بلایا, اے رسول خدا کی بیٹی, اے صاحب معراج رسول کی بیٹی, اے علی کی بے, اے علی کی بے, اے علی کی زوجہ, اے فاطمہ بنت محمد, اے حسنین کی ماں. مگر جب جواب نہیں آیا نا تو ایک مرتبہ چادر کو ہٹایا, کیا دیکھا, زہرا اپنے بابا کے پاس. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. بس مجھے زیادہ نہیں پڑھنے بچائیں, 2 سے 3 جملہ سنیے گا اور ماتم کریے گا. اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. زہرا اپنے بابا کے پاس جا چکی ہے. ایک مرتبہ اسماء نے کہا ہے بیوی اپنے بابا کو ہمارا سلام پہنچا دیجیے گا. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. آج آپ کی آوازیں آنا چاہیے, آج معلوم ہونا چاہیے کہ یتیمی کسے کہا جاتا. اجرکم علی اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اتنے میں حسن و حسین آئے اور ایک مرتبہ کہا ہماری اماں کہاں ہے, یہ وقت ہماری ماں کو سونے کا تو نہیں ہے. ایک مرتبہ مسئلہ سے برداشت نہ ہوا کہ شہزادو تمہاری ماں سو نہیں رہی بلکہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. شہزادو تمہاری ماں اپنے بابا کے پاس چلی گئی. اتنا سننا تھا حسن و حسین نے اپنے امامے پھینک دیے اور سنیں جملہ اپنے آپ کو ماں پہ گرایا. اب جملہ سن سکے برداشت کر سکے تو سنیے گا. حسن نے کہا ماں مجھ سے بات کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری روح میرے بدن سے پرواز کر جائے. اللہ اکبر. حسین کا جملہ سنیں گے کہ سارے حسین کے بعد بھی حسین کہنے لگے ماں مجھ سے بات کرو, کہیں ایسا نہ ہو حسین کا جگر پھٹ جائے. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ.
ایک مرتبہ دونوں شہزادے اٹھے، بابا کے پاس آئے، سنیں گے آپ، بابا کے پاس آ کر کہنے لگے بابا اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، اتنا سننا تھا وہ علی جس نے مرحب کو مارا، وہ علی جس نے اندر کو مارا، وہ علی جس نے حارث کو مارا، وہ علی جس نے توبیوں پر خیبر کا دروازہ اٹھایا، جب سنا زہرا چلی گئی علی منہ کے بل زمین پہ گرے۔ اللہ اکبر، کیا سنا آپ نے؟ اللہ اکبر، ماتم کریں یہ ماتمی جتنے ہیں، اللہ اکبر، آج تو ماتم کرنے کی رات ہے نا، اجرکم اللہ، علی جیسا صابر منہ کے بل زمین پہ گرا۔ اب جملہ سنیں گے، پوری کائنات جب ٹھوکر لگتی ہے گرتی ہے تو کیا کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں آپ بتائیں؟ جتنے مومنین یا علی مدد کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں، علی یا زہرا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، یا زہرا کھڑے ہوئے کہہ کر کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ آئے علی اور سنیں جملے اور ماتم کریے گا، بس میں نے ختم کیا، بس دو جملے اور سنیے گا۔ علی آئے، بی بی نے وصیت کی تھی نا، یا علی مجھے غسل آپ دیجیے گا، کیا سنا آپ نے؟ یا علی مجھے غنوت آپ دیجیے گا، علی کفن مجھے آپ پہنائیے گا، علی میرے نوازے جنازہ آپ پڑھائیے گا، علی جنہوں نے میرے محسن کو مارا ہے نا انہیں میری جنازے میں ڈال دیجیے گا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، علی آئے، حسب وصیت علی نے غسل دیا، مگر ہم جملہ سنیں گے، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی کی چیخ بلند ہوئی، سن لیا آپ نے؟ اللہ اکبر، جملہ سننا ماتم کرنا، علی کی چیخ بلند ہوئی۔ اسماء نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا اسماء بطول کے پہلو پاؤں ٹھوکروں کے نشان۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اسماء بطول کی پسلیاں ڈھونڈ گئی، مجھے بطول نے نہ بتایا، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ غسل مکمل ہوا، جنازے کو تابوت میں رکھا گیا، صحن خانہ میں لائے، اب علی آئے اور علی نے کہا بچوں آؤ اپنی ماں کو ودا کرو، اب جنت میں ملاقات ہوگی۔ ایک مرتبہ بچے آئے، حسن آئے، ماں کو ودا کیا، زینب آئی، ماں کو ودا کیا، ام کلثوم آئی، ماں کو ودا کیا، ارباب منبر کہتے ہیں حسین کونے میں کھڑے رہے، حسین نہیں آئے۔ علی نے پوچھا حسین کیا ماں کو ودا نہ کرو گے؟ کہا بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، کیا سنا آپ نے؟ کیا سنا؟ میں پھر سے پڑھتا ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی حسین نہیں آئے گا۔ اتنا سننا تھا، بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ بلند ہوئے، آجا میرے حسین۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حسین آئے، ماں سے لپٹ گئے، حسن آئے، زینب و کلثوم آئے، اتنے میں حاتم کی صدا آئی، علی بچوں کو زہرا سے جدا کرو، آسمان میں کوہرام ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آسمان پر کوہرام ہے، کوہرام، اس لیے بچوں کو جدا کرو۔ بچوں کو جدا کیا گیا۔ سن لیا آپ نے؟ تاریخ رات میں بھرے مدینے میں چند لوگ تھے جو رسول کی بیٹی کا جنازہ اٹھانے والے تھے۔ آپ نے کیا سنا؟ میں پھر سے دہراتا ہوں، چند لوگ تھے جنہوں نے بطول کے جنازے کو دفنایا، اور علی نے مرثیہ پڑھ کے کہا آج کے بعد علی کی راتیں بے خواب ہوں گی۔ اللہ اکبر، میں نے جملہ کہا ہے، پھر جملہ سنیں، آج کے بعد اب علی کو سکون نہیں آئے گا۔ اجرکم اللہ، بطول کو دفنا دیا۔ آپ نے سنے، اور اب اگلے جملے پر ماتم کریں۔ آپ جانے حسین کی ماں جانے، آپ جانے سید الشہداء جانے اس جملے پر۔ ایک مرتبہ اگلے روز جب سب کو معلوم ہوا نا فاطمہ کو دفنا دیا گیا، رسول کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، اب سب آئے کام قبر کھودیں گے، جنازے کو نکالیں گے، ہم نماز پڑھیں گے۔ اتنا سننا تھا، علی آئے، ذوالفقار ہاتھ میں تھی، کہا ایک مرتبہ آنکھوں میں سرخ ڈورے زنجبا کا کس نے کم ہے جو بطول کی لہر کھولے۔ میں آنکھوں کو جوڑ کے جاؤں، اے مولا آپ نے بطول کی لہر کو بچایا، مگر آئے کربلا حسین کا جنازہ گھوڑے دوڑائے گئے، جان
دیکھتی رہی، آئے حسین کا لمحہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ماتم حسین۔